بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2821۔ جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بہت سے صحابہ بھی تھے۔ وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ بدو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ بالآخر آپ کو مجبوراً ایک ببول کے درخت کے پاس جانا پڑا۔ وہاں آپ کی چادر مبارک ببول کے ایک کانٹے میں الجھ گئی۔ ان لوگوں نے اسے لے لیا تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ عنایت فرمائیں تو چادر واپس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، فرمایا میری چادر مجھے دے دو۔ اگر میرے پاس درخت کے کانٹوں جتنے بھی اونٹ بکریاں ہوتی تو میں تم میں تقسیم کر دیتا۔ مجھے تم بخیل نہیں پاؤ گے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل پاؤ گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2822۔ سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ کلمات دعائیہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پھر میں نے یہ حدیث جب مصعب بن سعد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2823۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2824۔ سعد بن یزید نے بیان کیا کہ میں طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، مقداد بن اسود اور عبد الرحمن بن عوف کی صحبت میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے نہیں سنا، البتہ طلحہ سے سنا کہ وہ احد کی جنگ کے متعلق بیان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2825۔ طاؤس نے بیان کیا انہوں نے ابن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت باقی نہیں ہے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2826۔ اعرج نے بیان کیا انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دے گا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق دی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اسی طرح دونوں قاتل اور مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2827۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور خیبر فتح ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی مال غنیمت میں حصہ لگائیے۔ سعید بن ابی العاص کے ایک لڑکے ابان بن سعید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حصہ نہ لگائیے۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہ شخص تو ابن قوتل یعنی نعمان بن مالک کا قاتل ہے۔ ابان بن سعید نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جانور یعنی ابو ہریرہ بھی ابھی تو پہاڑ کی چوٹی سے بکریاں چراتے چراتے یہاں آ گیا ہے اور ایک مسلمان کے قتل کا مجھ پر الزام لگاتا ہے۔ اس کو یہ خبر نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے شہادت عزت دی اور مجھے اس کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے سے بچا لیا، اگر اس وقت میں مارا جاتا تو دوزخی ہوتا۔ انسبہ نے بیان کیا کہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی حصہ لگایا یا نہیں لگایا۔
سفیان نے بیان کیا کہ مجھ سے سعید نے اپنے دادا کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2828۔ ابو طلحہ زید بن سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں شرکت کے خیال سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر میں نے انہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا روزے کے بغیر نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2829۔ ابو صالح نے بیان کیا، انہیں ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مر جانے والا، اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2830۔ حفصہ بنت سیرین سے بیان ہے، انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2831۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ کہتے تھے کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے ان کو بلایا۔ آپ ایک چوڑی ہڈی ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور اس آیت کو لکھا۔ ابن مکتوم ام مکتوم نے جب اپنے نبینہ ہونے کی شکایت کی تو یہ آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2832۔ سہل بن سعد زہری سے بیان ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں مروان بن حکم خلیفہ اور اس وقت کے امیر مدینہ ان کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب گیا اور پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انصاری نے انہیں خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آیت لکھوائی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ انہوں نے بیان کیا، پھر عبداللہ ابن مکتوم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھ سے آیت مذکورہ لکھوا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں جہاد میں شریک ہوتا۔ وہ نبینہ تھے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران میری ران پر تھی۔ میں نے آپ پر وحی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ اس کے بعد وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فقط غیر اولی الضرر نازل فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2833۔ عبداللہ بن ابی اوفا نے بیان کیا، عمر بن عبداللہ کو لکھا تو میں نے وہ تحریر پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہاری کفار سے مڈبھیڑ ہو جائے تو صبر سے کام لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2834۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، زندگی تو پس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، یعنی در حقیقت جو مزہ ہے آخرت کا ہی مزہ ہے،
بخش دے انصار اور پردیسیوں کو۔ اے اللہ، صحابہ نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ہم نے کی، جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے سدا ہم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2835۔ انس بن مالک نے بیان کیا کہ جب تمام عرب کے مدینہ منورہ پر حملہ کا خطرہ ہوا تو مدینہ کے ارد گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ مٹی اپنی پشت پر لاد لاد کر اٹھاتے اور یہ رجز پڑھتے جاتے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس وقت تک جہاد کے لیے بیعت کی جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رجز کے جواب میں یہ دعا فرماتے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2836۔ برا بن عازب سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق ہوتے ہوئے مٹی اٹھا رہے تھے، فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی، یعنی تو ہدایت گر نہ ہوتا تو نہ ملتی ہم کو راہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2837۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے برا بن عازب نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے موقع پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی خندق کھودنے کی وجہ سے جو نکلتی تھی خود ڈھو رہے تھے۔ مٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی تھی اور یہ شعر کہہ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے، پس تو ہم پر سکینت نازل فرما، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ بے شک ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جب یہ کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی بات نہیں آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2838۔ حمید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2839۔ حمید نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ تبوک پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں جہاد کے لیے چلیں، وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840۔ عیاش نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2841۔ ابو سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے دروگا بلائیں گے، جنت کے ہر دروازے کا دروگا اپنی طرف بلائے گا، اے فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر ابو بکر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2842۔
عطا بن یسار نے بیان کیا، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فرمایا میرے بعد تم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی، میں تمہارے بارے میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی رنگینیوں کا ذکر فرمایا، پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا، پھر اس کی رنگینیوں کو بیان فرمایا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھلائی برائی پیدا کر دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور دریافت فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ یا یہ بھی مال اور دنیا کی برکات خیر ہے؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا۔ پھر فرمایا، دیکھو بہار کے موسم میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے، وہ جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، مگر وہ جانور بچ جاتا ہے جو ہری ہری دوب چرتا ہے، کوکھیں بھرتے ہی سورج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، لیل گوبر پیشاب کرتا ہے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور مسلمانوں کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقوں سے جمع کیا ہو، اور پھر اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے وقف کر دیا ہو۔ لیکن جو شخص ناجائز طریقوں سے جمع کرتا ہے تو وہ ایک ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2843۔ بصر بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے زید بن خالد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا، اور جس نے خیر خواہانہ طریقہ پر غازی کے گھر بار کی نگرانی کی تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2844۔ اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر ام سلیم کے پاس جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2845۔ موسیٰ بن انس نے بیان کیا، جنگ یمامہ کا وہ ذکر کر رہے تھے، بیان کیا کہ انس بن مالک ثابت بن قیس ان کے یہاں گئے، انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی اور خوشبو لگا رکھے تھے۔ انس نے کہا، چچا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں، اور پھر وہ خوشبو لگانے لگے، پھر کفن پہن کر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ مراد صاحب میں شرکت سے ہے۔ انس نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم کافروں سے 10 بدس لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ تم نے اپنے دشمنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے، تم جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ حملہ کرنے لگے۔ اس حدیث کو حماد نے ثابت سے، انہوں نے انس سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2846۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا،
دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر نے کہا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر پوچھا دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری سچے مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2847۔ جابر بن عبداللہ نے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی قریظہ کی طرف خبر لانے کے لیے دعوت دی۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، تو زبیر نے اس پر لبیک کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور زبیر نے لبیک کہا، پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اس مرتبہ بھی زبیر نے لبیک کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2848۔ مالک بن حویرث نے بیان کیا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی، ہر نماز کے وقت اذان پکارنا، اقامت کہنا اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2849۔ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2850۔ عروہ بن جاد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندی رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2851۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2852۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندی رہے گی، یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2853۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا اور اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2854۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے۔ ابو قتادہ اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر پیچھے رہ گئے تھے، اس کے دوسرے ساتھی دو محرم تھے، لیکن انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا۔ ابو قتادہ کے اس پر نظر پڑنے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر پڑی تھی لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابو قتادہ اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کوئی ان کا کوڑا اٹھا کر انہیں دے دے، جسے لیے بغیر وہ سوار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے ان سے انکار کیا تھا محرم ہونے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گورخر پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا، دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس بچا ہوا باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں، اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا۔ گھوڑے کا نام جرادہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2855۔ سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا کہ ہمارے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا رہتا تھا جس کا نام لحیف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2856۔ عمر بن میمون نے بیان کیا، ان سے معاذ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں ان پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2857۔ انس بن مالک نے بیان کیا ایک رات مدینہ میں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ابو طلحہ کا جو آپ کے عزیز سے گھوڑا منگوایا، گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا، البتہ اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2858۔ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف 3 چیزوں سے ہوتی ہے، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2859۔ سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے عورت اور مکان میں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب، بعضوں کے لیے وہ صرف پردہ ہیں اور بعضوں کے لیے وہ بال جان ہیں۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے وہ یہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے، پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف چر سکے۔ گھوڑا اس کی چری کی جگہ سے یا شاداب جگہ سے اپنی رسی میں باندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر ایک زگن یا 2 زگن لگائے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں، اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اس سے نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس جامع منفرد آیت کے سوا اس کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا،
اور جو کہ ذرا برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی پائے گا۔